پرویز الہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، مونس الہی نے ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جمعے کو دمادم مست قلندر ہوگا۔ عمران خان کی زمان پارک میں اراکین اسمبلی سے گفتگو، کہا پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لے جاتے ہیں، مگر ہم جب کہیں گے پرویز الہی اسمبلی بھجوا دیں گے۔ ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ سرکار نے معیشت کا جنازہ نکالا، دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی ناکام رہے، دہشت گردی میں 50% اضافہ ہوا، ان کی ساری توانائیاں NRO2 کے تحفظ پر مرکوز ہیں۔ انتخابات معیشت کو مستحکم کرنے کا واحد حل ہے جس سے یہ گھبرا رہی ہیں۔ تحریک انصاف و مسلم لیگ قاف کے درمیان انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پیش رفت۔ PTI نے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں فواد چودھری اور پرویز خٹک بھی شامل۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا۔ پنجاب کے معاملے پر ٹینشن زیادہ بنی ہے لیکن جلد حل نکل آئے گا۔ عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے۔ چودھری شجاعت حسین کا بیان، کہا کچھ لوگ اسمبلیاں توڑنے کچھ بچانے پر تلے ہیں۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقاتوں میں اچھی باتیں ہوئیں۔ عمران خان عقل مند آدمی ہیں، انہیں مشورے کی ضرورت نہیں۔ گھبرائے ہوئے وزیر اعظم اقتدار بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے، جوڑ توڑ کی سیاست تیز ہو گئی۔ شہباز شریف کی لاہور میں چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، 15 منٹ تک پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے مشاورت۔ نون لیگ کے پارٹی اجلاس میں پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ پیش کرنے کا فیصلہ، عمران خان کے خلاف انتقامی مقدمات بنانے میں تیزی کی ہدایت۔ شہباز شریف نے فون پر آصف علی زرداری سے بھی صلاح مشورہ کیا۔ صدر مملکت سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے سرگرم، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدر سے ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ شیخ رشید نے بھی عارف علوی سے 45 منٹ تک ملاقات کی۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق امور اور حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال۔ شیخ رشید نے کہا آپ سپریم کمانڈر ہیں، اپنا رول ادا کریں۔ 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے حکومت خوفزدہ، بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کے لیے رانا ثنا نے وزارت داخلہ سے نیا خط لکھوا دیا۔ دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے لیے وفاقی حکومت کی نئی چال۔ وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن سے یونین کونسلز کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ وفاقی حکومت ننگے پاؤں الیکشن سے بھاگ رہی ہے، وفاق کا مقصد صرف الیکشنز روکنا ہے۔ انتخابی کارروائیوں کا پول کھل گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بزرگ سینیٹر اعظم سواتی پر درج مزید 3 مقدمات کو بھی ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ اس سے قبل عدالت عالیہ نے اعظم سواتی پر صوبے میں درج 5 مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسد عمر نے وکلا سے خطاب اور بول نیوز سے گفتگو میں کہا عوام کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی تحریک کے جو نتائج دیکھنا چاہتے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے پر خوش ہیں۔ IMF کی کڑی شرائط، عوام کے لیے ریلیف کے بجائے تکلیف۔ آئندہ ماہ بھی حکومت کا ڈیزل پر مکمل ریلیف نہ دینے کا فیصلہ۔ فروری 2023 تک پیٹرولیم لیوی مزید 20 روپے بڑھائی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کے ساتھ ڈیزل پر فی لیٹر 50 روپے لیوی عائد کرنے کا معاہدہ ہے۔ لیوی بڑھانے سے ہدف حاصل نہ ہوا تو سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ بنوں میں دہشت گردوں کا CDD کیمپ پر دھاوا، گزشتہ رات سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری، دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک اہلکار جاں بحق۔ CDD کمپاؤنڈ اور بنوں چھاؤنی کے ساتھ ملحق سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئیں۔ عامر لیاقت کی نجی اور نازیبا ویڈیو لیک کرنے کا مقدمہ، مرحوم کی بیوہ دانیہ شاہ نے ضمانت کے لیے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت سے رجوع کر لیا۔ دانیہ شاہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ عدالت نے درخواست پر FIA سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 20 دسمبر تک ملتوی۔ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم۔ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔